بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ افک، میری اور آپ کی سب اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ، عالمہ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد کنواری بیوی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، ان پر لگنے والا گناونا بیہودہ بہتان اور اس کا اللہ تعالی کی طرف سے دفاع، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 11ویں آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، جاؤ، جو باندھ لائے ہیں، بالافک، بہت بڑا بہتان، عصبۃ، ایک جماعت ہے، منکم، تم میں سے، لا تحسبوہ، اس کو یہ مت سمجھو، شر لکم، کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، بلکہ ہوا وہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، ما، جو، اکتسب، اس نے کمایا، من الاثم، گناہ سے، والذی، اور وہ شخص، تولا، جو ذمہ دار ٹھہرا، کبرہ، اس کے بہت بڑے حصے کا، منہم، ان میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب، سزا ہے، عظیم، بہت بڑی۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔
جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکات ہیں بنیادی طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، جن کی تعداد 10 ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے اس واقعے کی جب منافقین بدبختوں نے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی اس عظیم بیوی پر بہتان باندھا تھا، جس پر رب کائنات کو آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے غیرت آئی، اور یہ آیات مبارکات نازل فرما دیں تاکہ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ اور ایک گروہ تھا جو اس لعنتی کام میں سب سے پیش تھا، اس گروہ کی قیادت عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار کر رہا تھا۔ اس لعنتی نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا کے، مرچ مسالہ لگا کے بہت زیادہ طوفان کھڑا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ مسلمانوں کی زبانیں بھی اس حوالے سے کھلنے لگیں۔ کم و بیش 1 مہینہ یہ باتیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید نازل فرما کر یہ سارے کا سارا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم صرف اور صرف اس حدیث پر بات کریں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2661ویں حدیث کے تحت اپنی صحیح میں لے کر آئے۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ سفر میں جاتے وقت اپنی ازواج مطہرات کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کے ساتھ چلی، اور یہ بات ہے پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد کی۔ میں اپنے ہودج، جسے ہماری زبان میں ڈولی کہہ لیں، بیٹھی رہتی، اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اونٹ سے اتار لیا جاتا، میں اسی میں بیٹھی رہتی۔ جب قافلہ چلتا تو جوں ہی ہودج اسی طریقے سے اٹھا کر رکھ دیا جاتا اونٹ پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس لوٹے، مدینہ کے قریب آئے تو رات کو آواز لگا دی کہ چلو بھائی۔ تو میں قضائے حاجت کے لیے نکلی ہوئی تھی، اور میں لشکر سے کافی دور تھی۔ واپس پہنچی تو ابھی قافلہ روانہ نہیں ہوا تھا، میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ایک ہار جو میں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا تھا وہ مجھے نہ ملا۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے چلی، تلاش کرتی رہی۔ اس تلاش کے دوران ہی لشکر نے کوچ کر دیا، تو صحابہ اکرام نے میرا ہودج اٹھایا اور یہ سمجھا کہ میں اندر ہی ہوں گی۔ انہوں نے اونٹ پر رکھا اور چل پڑے، اور اس وقت چونکہ دور تھا غربت کا، اس لیے خواتین کی خوراک کم تھی، ان کا جسم زیادہ بھاری نہیں تھا، تو صحابہ اکرام کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میں ہودج کے اندر ہوں، کیونکہ عمر بھی تھوڑی تھی
تو جسم بھی کوئی اتنا بھاری نہیں تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ کافی دیر کے بعد جب مجھے میرا ہار ملا تو میں واپس آئی تو وہاں پر قافلہ نہیں تھا، کوئی آواز دینے والا بھی نہیں تھا، اور میں اپنے نشانات کے مطابق اسی جگہ پہنچ جہاں میرا اونٹ بٹھایا گیا تھا۔ تو میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلے گا کہ میں اپنے ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آ جائیں گے۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، اور سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ لشکر کے پیچھے رہیں گے تاکہ اگر قافلے سے کوئی چیز گر جائے تو آپ اسے اٹھا لائیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت روشنی ہو چکی تھی، دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، تو چونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، فوراً پہچان گئے، اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی، میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپا، بیٹھ گئی۔ انہوں نے فٹافٹ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور میں اونٹ پر بیٹھی، سوار ہو گئی، اور انہوں نے اونٹ کو تیز رفتاری کے ساتھ بگایا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا۔ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے کچھ بھی نہیں نکلا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بات صرف اتنی تھی، لیکن ہوا کیا، ظالموں نے اس کا بتنگڑ بنا لیا، اور ان کا سرخیل عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ باقی اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔